معنوی اعتبار سے پتھروں کا استعمال ایک پرانی سنت ہے اور ہزاروں سالوں سے ہمارے معاشرے اور تمدن میں رائج ہے۔ پتھروں کو عام طور پر لوگ جواہرات کی صورت میں پہنتے ہیں کہ جو خود اس شخص کی خوبصورتی اور جذابیت کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ پتھر صرف انسان کی خوبصورتی کو اضافہ کرنے کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ یہ انسان کے جسم اور روح پر مثبت اثرات رکھتے ہیں اور انسان کے اعتقادات اور یقین کو ظاہر کرتے ہیں۔ زیادہ تر افراد ان پتھروں کو انگوٹھی کی شکل میں پہنتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عقیق، یاقوت، فیروزہ اور حدید کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان پتھروں کی انگوٹھی پہنی۔ انہی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے کہ جسے عقیق کا پتھر کہتے ہیں، جو مذہب اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور عموماً زیادہ تر افراد اس پتھر کی انگوٹھی پہنتے ہیں کیونکہ یہ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے۔ عقیق کے پتھر کو چربی کم کرنے، پھیپھڑوں کی مضبوطی، خوف سے نجات، مائیگرین کے درد سے نجات، بچے کی شکم میں حفاظت، بینائی کی تقویت، دانتوں کی سلامتی، امن کے احساس، عشق و محبت کو بڑھانے، ہڈیوں کے درد سے نجات، عضلات کے درد سے تسکین اور شدید خون ریزی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ عقیق سورج کی شعاعوں کو خود کے اندر جذب کرتا ہے اور اپنے پہننے والے کو اس کی انرجی منتقل کرتا ہے۔ مصری 3000 سال پہلے عقیق کے پتھر کو انگوٹھی اور برتنوں کی سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عقیق مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے: لال، پیلا، سفید، نیلا، خاکی، سلیمانی اور سبز وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیق کے پتھر کے بارے میں روایت بیان ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں، جو کوئی عقیق کی انگوٹھی کو ہاتھ میں پہنے خود کی حاجت کو تامین کر چکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیق کی انگوٹھی فقر، سستی اور نفاق کو ختم کرتی ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کے جنازے کو دیکھا کہ جو فرات میں ڈوب کر غرق ہو گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کے جنازے کو نزدیک سے دیکھتے ہیں۔ جب اس کے ہاتھ میں یمنی عقیق کے پتھر کی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو تعجب سے اس کے اطراف موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کس وجہ سے مرا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ فرات کی نہر میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس یمنی عقیق ہو وہ پانی میں نہیں ڈوب سکتا۔ خدا کے اذن سے وہ پتھر جو مردے کے ہاتھ میں تھا وہ بولنے لگا اور کہنے لگا، یا علی، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں یمنی عقیق نہیں ہوں، میں ہندی عقیق ہوں۔ احادیث اور روایات میں عقیق کے پتھر کے بارے میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی عقیق کی انگوٹھی
یا عقیق کا نگینہ ہاتھ میں رکھے، خداوند اس کو بری موت سے رہائی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر عقیق کی انگوٹھی کے 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھی تمہیں بلاؤں سے دور کرتی ہے اور برکت کا باعث ہے۔ ابن شہر آشوب نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرا پروردگار آپ پر درود اور سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں کریں اور اس کے پتھر کو عقیق قرار دیں، اور نیز اپنے چچا کے بیٹے علی کو بھی کہیں کہ وہ اپنی انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں کرے اور اس کے نگین کو عقیق قرار دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پیغام کو حضرت علی علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، عقیق کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقیق یمن کے شہر میں ایک پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یمنی عقیق کے علاوہ باقی عقیق کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ بعض روایات کی بنا پر بعض اماموں کے ہاتھ میں رومی عقیق کی انگوٹھی دیکھی گئی ہے۔ اگر صرف یمنی عقیق قابل اہمیت ہوتا تو اماموں کے ہاتھ میں دوسرے عقیق کی انگوٹھی نظر نہیں آتی۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، اپنی انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں کرو تاکہ مقربان الہی کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ امام علی علیہ السلام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی بارگاہ میں مقرب کون لوگ ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کیا کہ کون سی انگوٹھی ہاتھ میں پہنوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لال عقیق۔ بے شک عقیق کا پتھر وہ پہلا پہاڑ ہے کہ جس نے خدا کی وحدانیت، میری پیغمبری اور تمہارے میرے وسیع ہونے اور تمہارے بعد تمہارے فرزندوں کی امامت کا اور جنت کو تمہارے محبوں اور تمہارے فرزندوں کے شیعوں کے لیے اقرار کیا ہے۔ ایک دن بشیر نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میری جان آپ پر فدا ہو، میں اپنی انگوٹھی کے لیے کس پتھر کو قرار دوں؟ حضرت نے فرمایا، اے بشیر، کیوں لال عقیق، پیلے عقیق اور سفید عقیق سے غافل ہو؟ بے شک یہ 3 عقیق 3 پہاڑ ہیں کہ جو جنت میں ہیں۔ لال عقیق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر اور پیلے عقیق نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر اور سفید عقیق نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پر سایہ کیا ہوا ہے، اور جنت میں یہ تمام گھر ایک ہیں۔ بے شک یہ 3 پہاڑ خدا کی تسبیح، تقدیس اور تمجید کرتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوں اور دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی کو ہاتھ میں پہنو،
کیونکہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے عقیق کے پہاڑ کے اوپر کلام کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر مقام کلیم اللہ تک پہنچے تھے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے آسمانوں کا سفر کیا تو ایک مرتبہ میں مقام ربوبیت تک پہنچا کہ جس کا تصور ناپذیر ہے، اور وہاں پر خدا نے مجھ سے 2 عقیق کے پہاڑ کے درمیان کلام کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز کی حالت میں رکوع میں جو انگوٹھی فقیر کو دی تھی وہ بھی یمنی عقیق کی لال انگوٹھی تھی۔ امام صادق علیہ السلام عقیق کے پتھر کے بارے میں ایک طولانی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور اس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، یعنی اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عقیق کے پتھر کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے فقیر نہیں ہوگا۔ ایک دن اعمش کے جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے ہمراہ منصور دوانکی کے قصر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے محل میں سے ایک شخص باہر آیا کہ جسے تازیانے مارے گئے تھے۔ امام نے اعمش سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ اس کی انگوٹھی پر کون سا پتھر لگا ہوا ہے۔ اعمش آگے گیا اور اچھی طریقے سے دیکھا اور کہنے لگا، یبن رسول اللہ، اس کی انگوٹھی کا پتھر عقیق نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا، اے اعمش، جان لو کہ اگر اس کی انگوٹھی کا پتھر عقیق ہوتا تو وہ تازیانے نہیں کھاتا۔ اب اعمش نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، یبن رسول اللہ، مجھے عقیق کی انگوٹھی کے خواص کے بارے میں زیادہ بتائیں۔ امام نے فرمایا، اے اعمش، جو بھی عقیق کی انگوٹھی کو ہاتھ میں پہنتا ہے تو اس کا ہاتھ قطع نہیں ہوتا، محافظت کرتا ہے ہاتھ کے کٹنے سے۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا، اور کوئی فائدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، شدید خون ریزی سے روکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خداوند اس ہاتھ کو دوست رکھتا ہے کہ جو دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں اٹھے اور اس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو خدا اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننے سے انسان ظالم بادشاہ کے شر سے اور ہر اس کے شر سے کہ جس سے اسے خوف ہو امان میں رہتا ہے۔ ایک دن ایک حاکم نے ایک سادات کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور جس وقت اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، امام صادق علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کے لیے عقیق کی انگوٹھی بھیجو۔ اس کے گھر والوں نے اسے عقیق کی انگوٹھی بھیجی، اور وہ حاکم اس شخص پر کوئی ظلم نہیں کر سکا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقیق سفر میں حرز ہے، اور عقیق کی انگوٹھی کو سفر کے دوران ہاتھ میں پہننے سے انسان سفر کے خطروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک دن ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چوروں کے بارے میں ایک شکایت لایا کہ سفر کے دوران چور اس کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، کیوں عقیق کی انگوٹھی نہیں پہنتے ہو؟
کیونکہ عقیق کی انگوٹھی انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔